نفل پڑھنا اور تسبیح کرنا دلوں کی تنگی کو دور کر دیتا ہے. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بے وجہ دل میں اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں، فکر فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں. ان سب چیزوں سے نجات کے لیے بھی، اور یہ پریشانیاں اتنی بعض اوقات دل کو گھیر لیتی کہ چہرے پر اثر نظر آنے لگتے ہیں، چہرے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان تسبیح کرتا رہے. تسبیح اس تنگی کو دور کر دے گی. پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کہتے ہیں کہ میں تھک جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو تسبیح کرتے رہتے تھے، تو اس تسبیح کی آواز وہ بھی سن رہے ہوتے تھے. اور اشارہ ہے تہجد کی طرف بھی. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں. ہم تسبیح کیوں نہیں کر پاتے، نوافل کیوں نہیں پڑھ سکتے، ہم دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہے ہمارے دل میں. دنیا نہیں ہمیں چھوڑتی. اس کو بھی خوش کر لیں، اس کو بھی خوش کر لیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. لہٰذا جو اصل فرائض کے درجے کے کام ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں. یہ جسم دیا کس نے؟ یہ جوڑ مضبوط پٹھوں اور رگوں سے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو کیا اسی کا شکر ادا نہیں کریں؟ کیونکہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہے. اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں. اگر تم عبادت نہیں کرو گے، اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا، وہ اس کی عبادت کرے گی. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی جنت. اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اس زندگی میں کوشش شرط ہے، بھاگ دوڑ شرط ہے. نیکی اور خیر کے کاموں کے لیے دوڑ لگانا شرط.